پرانی اور نئی سیاست کی بات جو بلاول کر رہے ہیں، کیا جس انتہا کی بد اعتمادی اور پولرائزیشن ابھی سیاست میں ہے، کیا نئی سیاست کی گنجائش بھی ہے؟ اہم وجہ ان کے اس بیانیے کی وہ ایک سیاسی خلا ہے جو عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کی وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اس ڈیٹا کی بنیاد پہ، لیکن اس کے پیرلل دو آبجیکشنز بھی ہیں مجھے ان کی اس تقریر کے اوپر۔ وہ یہ ہیں کہ جہاں تک بھٹی صاحب بھی ذکر کہتے کلنٹن کی بات یا اوباما کی بات کرتے، بھٹی صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ 84 میں جو امریکی انتخابات ہوئے تھے ریگن کے، تو پروبیبلی آئی مائٹ بی مسٹیکن والٹر موڈیر تھے ان کے مقابلے میں جو کہ ڈیموکریٹک تھے، انہوں نے ایک سپیچ میں ریگن کو بزرگ ہونے کا تانا دیا تھا۔ دین واٹ ہیپنڈ؟ ریگن کے پاس ایک پالیسی تھی، ریگن کے پاس ایک مینیفیسٹو تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے لینڈ سلائڈنگ وکٹری حاصل کی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قطرے بطرے ہو جائیں تو آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیریٹو جو اچھے یا برے یا فیک یا ریئل ہوتے ہیں، یہ تو آپ بیچ کے پاکستانی سادہ لو عوام کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں، چاہے ابھی یا پہلے اس سے پہلے۔ آپ میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے جو واقعی 30% نوجوانوں کو ووٹ دے رہی ہے، جو واقعی موروثیت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، جو واقعی پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اس کا کنکریٹ حل جلسے میں پیش کرتی ہے؟ نن۔ تو یہ نعرے کھوکھلے ہیں۔ اور جہاں تک بلاول نئی سیاست اور نئی قیادت کی بات کر رہے ہیں، آج وہ چترال میں کھڑے ہو کے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری خاندانی سیٹ ہے اور میں تو کہوں گا محترمہ آصفہ یہاں پہ الیکشن لڑیں۔ تو یہ ہے نئی سیاست۔ اور پھر نئی سیاست کراچی کے میئر کے الیکشن میں کہاں چلی گئی تھی، جہاں پہ مرزا وہاب کا مقابلہ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ تھا؟ تو وہاں کیا نئی سیاست کا آپ نے اظہار کیا تھا یا آپ نے پرانی روایتی سیاست کے ذریعے جوڑ کر کے ان کو شکست دی؟ اگر یہ ساری باتیں جو تضادات اجمل جامی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اگر ووٹر یہ تضادات سے آگاہ ہے اور ان کو پہچانتا ہے اور بیدار ووٹر ہے، سمجھتا ہے ان چیزوں کو، تو اگر پی ٹی آئی اس بحران میں یا اس ویکیوم کے اندر وکلا کو سامنے کرے، نوجوانوں کو، ان نون فیسز کو سامنے کرے، ینگر قیادت کی صورت سامنے لائے، جی ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کوئکلی جامی؟ میں وہی اسی اب آخری نقطے کی جانب میں آ رہا تھا۔ بالکل دیکھیے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کا کردار انتہائی اہم مجھے لگتا ہے اگر ان کو واقعی وہ کردار تفویض کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں جب بھی کسی سیاسی جماعت کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بیہائنڈ دی بار گئی ہے یا بیرون ملک گئی ہے یا کسی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، تو کسی نہ کسی کو نظم و نسق دیا جاتا ہے تاکہ پارٹی چلے اور اس کے بہاف پہ اعتماد کیا جائے۔ علیمہ خان صاحبہ کا کردار اہم ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ خود میدان میں آئیں یا نہ آئیں، اور وہی اس بات کی، ان کے جو قریبی حلقے ہیں، میری ان سے بات ہوئی، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے سوال میں جملہ تھا کہ ان کی پلاننگ لائرز کے اوپر بینک آن کرنا ہے، چاہے وہ آپ شیر افضل مروت کو کے پی کے میں امپاور ہوتا دیکھیں یا یہاں پنجاب میں آپ دیکھیں لطیف کھوسہ یا سلمان اکرم راجہ یا دیگر ایڈوکیٹس جو ہیں، وہ آپ اس چیز کو کنفیس کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ دے آر اپ فار دی الیکشنز۔ اس میں ایک مسئلہ ہم یہ ہو جائے گا کہ کورنگ کینڈیڈیٹ اگر آپ 8 کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن اگر الیکشن سے پہلے کوئی ایک کینڈیڈیٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں تو وہ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلے کے انتخاب پہ کیا لڑ سکے گا؟ کیونکہ وہ آلٹرنیٹو پھر سائنس آپ کو دیے جاتے ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ کاغذات نامزدگی آپ کے جس کینڈیڈیٹ کے اوپر آپ بینک آن کر رہے ہیں وہ منظور ہو جائیں؟ اسٹریٹجی فار ناؤ تو بڑی قابل عمل دکھائی دیتی ہے، لیکن کیا تمام حلقوں میں یہ سلمان اکرم راجہ جیسے کینڈیڈیٹ آپ کو مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ وثوق چاہیے جو عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یا کسی اور کے سر پہ ہو، تاکہ وہ اویلیبلٹی، وہ فلیکسیبلٹی دکھائی دے رہی ہو جس کی بنیاد پہ راہیں کشادہ ہوں۔ ابھی تک تو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت مقبول ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، ان کے ساتھ یوتھ ہے، بالکل ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ لے کے گئی ہے پولیٹیکل سچویشن کو۔